سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، ان دونوں کے بارے میں آج ہم 3 سب سے اہم بات جاننے والے ہیں۔ نمبر 1 پہ یہ جانیں گے کہ سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ یہ جانیں گے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں فرق کیا ہے، کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ یہ جانیں گے کہ اگر سنت مؤکدہ فرض نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے تو کیا اس کو بعد میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر ادا کریں گے تو ادا کب کریں گے۔ اسی طرح سنت غیر مؤکدہ اگر چھوٹ جائے تو کیا اس کا بھی ادا کرنا ضروری ہے، اگر ادا کرنا ضروری ہے تو کب ادا کریں گے۔ تو یہ تینوں جانکاری آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دھیان سے دیکھیے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو بہت کچھ معلومات ہوگا انشاءاللہ، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دھیان سے دیکھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کہتے کیسے ہیں، تو دیکھیے ظہر کی فرض نماز ادا کرنے سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس سنت کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس کو بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کے بعد جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس کو بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ فی الحال میں 4 رکعت سنت کی بات کر رہا ہوں، اور کون سی سنت؟ سنت مؤکدہ۔ تو ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جائے گی وہ کون سی ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اسی طرح جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جائے گی اس کو بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے 2 رکعت فرض نماز کے بعد جو سنت پڑھی جائے گی اس کو بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ تو عصر کی نماز سے پہلے، عصر کی فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس سنت کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی 4 رکعت فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو آپ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا مطلب سمجھ گئے، ٹھیک ہے، کہ کس نماز کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اور کس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں، یہ بات آپ سمجھ گئے۔ تو اب نمبر 2 پہ یہ سمجھیں گے کہ سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ آپ یہ 4 رکعت سنت مؤکدہ آپ چاہیں ظہر سے پہلے کے لیے لیں یا جمعہ سے پہلے کے لیے یا جمعہ کے بعد لیں، بہرحال آپ کسی بھی نماز کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے میں اس کی نیت کر رہا ہوں، تو نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ دل میں ارادہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو نیت کے الفاظ کس طرح کہیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت ظہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح کہہ کے آپ نیت باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین کی پوری صورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی صورت جیسے کہ آپ الم تری کیف آپ پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں، اپنے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ پوری صورت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے اور پھر سجدے میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سجدہ کر کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمد پڑھیں گے، پھر اگلی صورت پڑھیں گے، یعنی الم تری کیف آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تو اس کی جو اگلی صورت ہے لیلاف قریش، اب وہ صورت پڑھیں گے، یا پھر آپ کو آگے جو بھی صورت آتی ہو آگے پڑھیں گے، لیکن پیچھے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے نہیں آنا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اگلی صورت جیسے لیلاف قریش وہ صورت پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اس طرح کر کے پھر ہم عطیات میں بیٹھ جائیں گے، قاعدے میں ہم بیٹھ جائیں گے اور تشہد پڑھیں گے، یعنی عطیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے، اور عطیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں ہم ابھی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دوسرے رکعت میں بیٹھیں گے تو عطیات پڑھ کر فوراً ہم کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری کون سی رکعت ہے؟
تیسری رکعت ہے برابر. تیسری رکعت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، پھر ساتھ میں ایک اگلی صورت میں لائیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم ارأیت الذی یکذب بالدین وہ صورت پڑھ لیں گے. صورت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے. اب ہماری کون سی رکعت ہے؟ یہ چوتھی رکعت ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین کی پوری صورت پڑھیں گے، اور پھر آخر میں ارأیت الذی کے بعد والی جو اگلی صورت ہے جیسے کہ انا اعطیناک ہم وہ صورت پڑھ لیں گے. تو پھر پڑھنے کے بعد ہم رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر ہم اتحیات میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، بعد میں دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں گے. تو سنت مؤکدہ میں چاروں رکعت میں سورت پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی الحمد کے ساتھ میں سورت پڑھنا ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہماری سنت مؤکدہ. ٹھیک ہے، اب سنت غیر مؤکدہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت، اسی طرح عشاء کے پہلے کی 4 رکعت سنت. اب آپ چاہے تو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، یا تو عشاء کی پہلے کی 4 رکعت سنت. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں عصر کی 4 رکعت نماز سنت پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے نیت کریں گے. جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ دل سے بھی نیت کر لیتے ہیں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے لفظ کہہ لیں نیت کے تو یہ کہنا افضل ہے، یہ کہنا بہتر ہے. تو نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت عصر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے. ثنا کے بعد میں پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف کی پوری صورت پڑھیں گے. اس کے بعد میں کوئی ایک صورت پڑھیں گے، آپ کو جو بھی صورت آتی ہو. مثال کے طور پر تبت یدا کی صورت ہم پکڑ لیتے ہیں، تبت یدا کی صورت آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے، اس کے بعد سجدہ وغیرہ کریں گے. 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمد شریف کی پوری صورت پڑھیں گے، اور پھر ساتھ میں کوئی اگلی صورت پڑھیں گے. یعنی تبت یدا ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا، تو اب دوسری رکعت میں تبت یدا کے بعد والی صورت جیسے کہ قل هو اللہ احد کی صورت ہے تو ہم اس صورت کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، صورت ہم نے کمپلیٹ کر لی. اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، 2 سجدہ کر کے پھر ہم قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، یعنی اتحیات میں ہم بیٹھ جائیں گے. اب ہم یہاں پہ اتحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات شروع سے آخر تک، عبدہ ورسولہ. اتحیات پڑھنے کے بعد ہم اب اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے. اب دھیان رکھیے گا، ذرا دھیان دیجیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے. جب آپ سنت مؤکدہ پڑھ رہے تھے ظہر کی تو اس میں اتحیات کے بعد آپ کو ڈائریکٹ کھڑا ہو جانا تھا، آگے کچھ نہیں پڑھنا تھا. لیکن سنت غیر مؤکدہ میں جیسے کہ عصر سے پہلے کی سنت، عشاء کے پہلے کی سنت، تو ان سنتوں میں 2 رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو اتحیات کے بعد میں درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا اس کو، درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب جب کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے. ثنا سبحانک اللہم یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمد شریف کی پوری صورت پڑھیں گے. اس کے بعد پھر کوئی اگلی صورت پڑھیں گے، یعنی قل اللہ کے بعد والی جیسے قل اعوذ برب الفلق وہ صورت پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم صورت کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے. اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے. اب ہماری کون سی رکعت ہے؟ یہ چوتھی رکعت ہے. ٹھیک ہے، اب چوتھی رکعت میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے. اس کے بعد کوئی اگلی صورت، یعنی پچھلے تیسری رکعت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق پڑھا تھا. تو اب چوتھی رکعت میں کون سی پڑھیں گے؟ قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے صورت کمپلیٹ کر لی. رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے. سجدہ وغیرہ کر کے جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، تو اتحیات پوری پڑھیں گے. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اور پھر آخر میں دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کر کے ہم سلام پھیر دیں گے. تو یہ طریقہ ہے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے کا. ان دونوں میں جو مین فرق کیا ہے، جب سنت مؤکدہ آپ پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے بس. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سنت غیر مؤکدہ پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد میں درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے،
پھر جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو تیسری رکعت میں پھر شروعات ثنا سے کرنی ہے، ثنا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد، بعد میں پھر سورت پڑھیں گے۔ تو یہ رہا سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ۔ اب نمبر 3 پہ ہم یہ جانیں گے کہ اگر سنت مؤکدہ پڑھنا رہ جائے، یعنی جیسے کہ اب ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے، فرض نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، سنت پڑھنے کا ٹائم بالکل نہیں بچا، تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض نماز پڑھ لیں۔ فرض نماز کے بعد اب آپ کو وہ سنت ادا کرنی ہے جو آپ کی رہ گئی تھی، تو طریقہ کیا ہوگا کہ فرض نماز ادا کر لیں، اس کے بعد فرض نماز کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وہ 4 رکعت سنت جو ظہر سے پہلے رہ گئی تھی تو ان 4 رکعت سنت نماز کو ادا کریں گے، اس کے بعد آخر میں پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح آپ کی جیسے جمعہ کی 4 رکعت سنت پہلی والی چھوٹ گئی ہے تو اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ تو جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کے بعد پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں گے جو کہ جمعہ کے بعد پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں گے، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت پڑھیں گے جو رہ گئی تھی ہمارے جمعہ سے پہلے، پھر ہم وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ہم ادا کریں گے، اور پھر آخر میں 2 رکعت جو نفل ہے وہ نفل ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہ رہا سنت مؤکدہ۔ اور دوستو یہ سنت مؤکدہ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی اگر آپ فرض نماز سے پہلے اگر آپ پڑھ نہیں پائے ہیں تو فرض کے بعد آپ کو پڑھنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سنت مؤکدہ چھوڑ دے، جو عادت بنا لے، تو کتابوں کے اندر آیا، پیارا آقا نے فرمایا کہ کل بروز محشر وہ میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اگر سنت مؤکدہ چھوٹ جائیں تو اس کو ادا ضرور کریں آپ۔ یہ رہے سنت مؤکدہ۔ اب سنت غیر مؤکدہ یعنی عصر سے پہلے کی سنت اور عشاء کے پہلے کی 4 رکعت سنتیں جو ہیں سنت غیر مؤکدہ، ان سنتوں کا حکم یہ ہے کہ ویسے تو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے، جیسے عصر کی جماعت کا ٹائم ہو چکا ہے، ٹائم نہیں بچا ہے، تو آپ سنت تو پڑھ نہیں پائیں گے، تو اب ان سنتوں کو بعد میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بعد میں اس کو ادا نہیں کرنا ہے، وقت سے پہلے آپ ادا کر لیے تو ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ادا نہیں کرنا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اگر کبھی چھوٹ بھی جائے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنت مؤکدہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے بتایا۔ ہاں تو دوستو آج کی اس پوری ویڈیو میں ہم نے جو سیکھا ہے وہ 3 بات سیکھا۔ پہلی بات ہم نے کیا سیکھا، تھوڑا میں یاد دلا دیتا ہوں۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھا کہ سنت مؤکدہ کون کون سی نماز کو کہتے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کون کون سی نماز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ ہم نے یہ جانا کہ سنت مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سنت غیر مؤکدہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہم نے یہ بات جانا کہ اگر سنت مؤکدہ چھوٹ جائے تو اس کو بعد میں کس طرح ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سنت غیر مؤکدہ اگر چھوٹ جائے اور ہم نہ پڑھیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی میں نے آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ دوستو یہاں پہ میں ایک بات سب سے اہم بتانا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اگر دیکھنا چاہے کہ بھئی یہ مسائل میں کس کتاب میں دیکھوں، کس کتاب کے اندر یہ مسئلے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو دوستو یہ جو مسئلہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مومن کی نماز۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، مومن کی نماز۔ تو اس کتاب کے اندر یہ سارے مسائل موجود ہیں، اور میری کوشش رہتی ہے کہ آپ کو میں جو بھی مسئلے بتاؤں تو آپ کو میں حوالہ ضرور دوں کہ میں کس کتاب سے بتا رہا ہوں، یہ کس کتاب کے اندر ہے، تاکہ کبھی آپ خود دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے دماغ میں کنفیوژن نہ رہے، یار پتہ نہیں حضرت نے جو بتایا پتہ نہیں وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیوز میں آپ کو جو چیزیں بھی بتاؤں، میں کوشش رہتی ہے کہ آپ کو کتابوں کا نام بتاتا جاؤں، اس سے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، آپ کو بھی پتہ چلے گا یہ مسائل کن کتابوں میں ہیں، اور آپ ان کتابوں کو جب پڑھیں گے تو اور بھی آپ کو جانکاری ملتی جائے گی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور نماز کے بارے میں کچھ معلومات کرنا ہو اور آپ کو ویڈیو چاہیے کسی اور چیز کے حوالے میں تو آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اسی چیز کے بارے میں آپ کو ویڈیو دی جائے جس چیز کے بارے میں آپ مانگ رہے ہیں۔ چلیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔
دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.